تکلیف دی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پتھر مارے نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوڑائی والے یہ جو اوپر والے 2 دانت ہوتے ہیں اور یہ بھی دانت ہیں اور اس کے ساتھ اور یہ ساتھ یہ 4 دانت بنتے ہیں ربائی اوپر نیچے یہ 4 دانت ہیں ربائی. تو اس سے آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سے کچھ حصہ اتر گیا. یوں سمجھے کہ مزید چمکا اور کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور آپ کے اوپر اوجھڑی رکھ دی. نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تو آج ہم سنتے ہی نہیں. ہمیں تو کوئی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے دین کی دعوت بھی نہیں دینی. کاش ہم پڑھیں. اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھی اور دوسری طرف یہ دنداں مبارک کا کچھ حصہ بھی شہید ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں ادھر خواجہ ویسے قرنی اور ادھر آمنہ کے لال ہے. اور کافروں کا سلوک دیکھو کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا اور دوسری طرف اوجڑی رکھی کہتے ایسے ہی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہو گیا. نہیں شاید سمجھے آپ. کہا ادھر حضور پہ جب رکھی تو آجا ویسے قرنی پہ بھی آ گئی اوجڑی آپ پہ بھی آ گئی. ادھر حضور کے کافروں نے دانت کا کنارہ شہید کیا ادھر ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید ہو گیا یہ بھی اتر گیا. کہا اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اتنا اتصال تھا اتنی محبت تھی کہ جو ادھر ہوا سو ادھر ہو گیا ایسے ہو گیا. یہ آجا ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ. ادھر کیا بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تو شہید ہوئے تو ویسے قرنی نے دانت نکال دیے. یہ شان بیان کر رہے ہو آجا ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی. شرم آنی چاہیے. شریعت کے اندر دانت نکالنے کی اجازت ہے بتاؤ مجھے؟ اور جو کوئی دانت نکالے نا اس پہ دیت پڑتی ہے اور یہ جو دیت ہے نا یہ قتل کی دیت سے بھی زیادہ ہے. کس کی دیت سے؟ قتل سے بھی اس کی دیت سے بھی زیادہ ہے. دانت اتنی قیمتی چیز ہے جس کی ہمیں قدر ہی کوئی نہیں. نافرمانی ہمارے پاس دیکھو غیلے شکے ہمارے پاس دیکھو کوئی دانت اترا جس کے نہیں اسے پوچھ. دانت سے کتنا کچھ ہے. اسی دان سے الفاظ کی تصیب یا قرآن پڑھتے ہو اسی سے کھاتے پیستے سسٹم ہے. کتنی بڑی نعمت ہے کہ دیت قتل کی اور اس سے زیادہ دیت بنتی ہے دانت کی. دانت اپنا جسم کاٹنا جائز ہے دے سکتے ہو تکلیف دے سکتے ہو. اور خواجہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود ایسے کر لیا. اب بے شرمو بے حیاؤ پہلے تو حضور کا جڑ سے نکلنا ثابت کرو. کہاں سے نکلے ہیں جڑ سے؟ اور پھر ادھر سے 32 نکال دیے. جی بات کر رہے نہیں بات کر رہے ہو 32 کے 32 نکال دیے. تم یہ خواجہ ویسے قرنی شان بیان کر رہے ہو انہیں پتہ ہی نہیں تھا. وہ تو غلبہ حال میں تھے. اور کوئی لمحہ ایسا بتاؤ کہ خواجہ ویسے قرنی بارگاہ مصوبی سے باہر بھی ہوئے ہوں باطنی طور پر قدمین مصطفیٰ میں رہے ہیں اور ظاہری طور پر نہیں پہنچ سکے اور باطنی طور پر اتنے قریب تھے کہ ڈائریکٹ فیض ملا ہے. ایسے ہی ہے نا. یہی اسی کہتے ہیں نسبت اویسی. اسی کہتے ہیں نسبت اویسی کہ نسبت اویسی میں بارگاہ مصطفی سے ڈائریکٹ فیض ملتا ہے. اور اس کا اول اور پہلا جو اس امت میں جس کو یہ پہلی اور اول دولت ملی وہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا لیکن باطنی طور پہ قدموں میں ہو کر فیض لیا ہے. خواجہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ دانت کہاں سے شہید ہوا. یہ پتہ ہی نہیں چلا. دوسرا خود انہوں نے کر لیا. شرم کرو یہ باتیں کرتے ہو تم. یہ ان کی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کافروں نے کیا یہ عمل کافروں کا تھا تو آج آپ ایسے کرنی وہ کام کرتے جو کافروں نے کیے. حضور نے خود توڑے یہ کافروں نے توڑے. جب کافروں نے یہ کام کیا ہے تو تم وہ کافروں والا کام حضرت حاجہ ویسے کرنی کی طرح منسوب کر رہی ہو کہ حاجہ کرنی ویسے کرنی نے بھی ایسا کر لیا. ہم نے کہا ڈوب مر. وہ اس مقام پہ پہنچے تھے جو رسول اللہ سے ہوا وہی حاجہ ویسے کرنی سے ہو گیا. یہ آپ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ غلبہ حق ہے کہ وہ تو رہی جلووں میں. کس میں؟ تو ایک یہ جو غلبہ تھا عشق کا اتنا یہ روکتا رہا بارگاہ مصطفی میں. اور دوسرا والدہ کا حق. کس کا؟ آج والدہ گھر میں رو رہی ہوتی ہے اور یہ بہن نوٹ بھی ہو رہا ہے کشمیر جا رہے ہیں
فلاں جگہ فنڈ جا رہا ہے، ماں کو گالی دے کے باہر آئے گا اور لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھے گا، ان کے ساتھ تعلق رکھے گا، اور ماں گھر میں رو رہی ہے۔ یہ دوستی ہے کمینے، جس سے دوستی رکھنی تھی اسے ناراض کر کیا ہے؟ تجھے کیا ملے گا؟ میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں سارے دروازے بند ہیں اس ظالم کے لیے جس نے گھر کے والدین کو ستایا ہوا ہے۔ والدین اس پہ ناراض ہیں، اسے کیا ملے گا؟ کہاں حاجہ ویسے کرنی ہے، پہنچے تو نہیں نا۔ لیکن شیر خدا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رسول اللہ کا جبہ لے کر آئے ہیں۔ شان ملی کہ نہیں؟ پتہ چلا دور رہ کر بھی بہت کچھ ملتا ہے، دور رہ کر بھی شاید کو سمجھے۔ اگر سے جسمانی قرب نہیں ملا، لیکن عمل اور کردار ایسا ہے کہ قرن میں رہ کر باطنی طور پر وہ مقام پایا ہے کہ زمانہ نام لیتا ہے۔ آج ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کہتے ہو ہم دور ہیں، ہم نے کہا قریب ہیں، دل قریب کر لو، دل یار کی طرف کرو، دل رب کی طرف کرو، رب کی طرف چکو، تم دور نہیں ہو، تم قریب رہ کر دل کوڑا ہے تو دور ہے، دور رہ کر دل قریب ہے تو قریب ہے۔ اصل میں قرب دل کا قرب ہے۔ کس کا قرب ہے؟ خواجہ ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قرب۔